الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، پیارے بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، تمام تعریفیں، حمد و ثنا، شکریہ اس اللہ کے لیے جس نے یہ ساری کائنات بنائی، انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ان کو حلال و حرام میں فرق سکھانے کے لیے، اچھائی اور برائی کی تمیز بتانے کے لیے، جنت اور جہنم کے راستے سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ بے شمار انبیاء اس دنیا میں آئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے صحیفے نازل کیے، رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے تورات و انجیل اور زبور بھی نازل فرمایا، اور آخری کتاب مہیمناً علیہ، عظیم کتاب، زبردست کتاب، سچی کتاب، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ایسی کتاب کہ باطل کہیں سے بھی اس میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، نقب نہیں لگا سکتا، تحریف نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ساری سپر پاور طاقتیں مل کر اس کی ایک آیت کو نہیں بدل سکتے۔ وہ کتاب قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ لوگوں کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ایک شریعت، مکمل دین، مکمل دستور اور قانون دے کر بھیجا، جس میں انسانوں کی، پورے انسانوں کی، کہیں بھی رہتا ہو اس کی فلاح اور بہبود اس کے اندر منحصر اور مضمر ہے۔ ایک نظام دے کر بھیجا تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں صرف اپنی عبادت کرنے کو کہا کہ بندو میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہاں تک کہ میرے پیارے پیغمبر، میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مت پکارو اپنی مدد کے لیے، کیونکہ وہ خود مجھے پکارتے تھے، سارے نبی مجھے پکارتے تھے، تم بھی صرف مجھے پکارو، ہاں میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے طریقے پہ چلو، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہترین نمونہ بنایا ہے، ان کو تمہارے لیے سیمپل بنا کر بھیجا ہے۔ تمہاری زندگی کا کوئی معاملہ ہو، تم اس میں پریشان ہو، ان کی زندگی کو دیکھو، تمہیں اس میں اس کی مثال اور تمہیں اس میں راہیں اور تمہیں اس میں گائیڈ لائن اللہ کے فضل و کرم سے مل جائے گی۔ تاجر ہو تو اس میں دیکھو، تم قاضی ہو تو آپ کو دیکھو کیسے قاضی تھے، شوہر کی حیثیت سے آپ کو دیکھو، باپ کی حیثیت سے آپ کو دیکھو، ایک قائد کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو آپ کیسے قائد تھے۔ ہر چیز میں اللہ نے سچ کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ بھیج دیا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اسی کے لیے ہے جو اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے اور آخرت میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، اس سے ڈرتا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تو بھائیو، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، عبادت اسی کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے ہیں اور ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ ان کی اطاعت، جیسے اللہ کی عبادت میں کوئی بندہ کسی کو شریک کرے وہ بھی مومن نہیں، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی رسالت میں
جو بندہ کسی کو شریک کرے کسی انسان کو وہ بھی مومن نہیں، جو نبی کی رسالت و اطاعت میں کسی کو شریک کرتا ہے وہ بھی مشرک، اور جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے وہ بھی مشرک۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دو جز ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انسانوں میں کوئی مقتدا اور پیشوا نہیں، رہبر اور رہنما نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، آپ صفوف سے متعلق گفتگو سن رہے تھے، صفیں کیسی بنانی چاہیے، صفوں میں کیسے کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بہت سارے لوگ بڑی اس میں تقصیر اور کمی کرتے ہیں اور کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ حدیث میں ہے سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھی کرو، فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ ومن اقامت الصلاۃ، کہ صفوں کا سیدھی کرنا نماز کی اقامت میں سے ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا من تمام الصلاۃ، نماز کے مکمل کرنے میں سے ہے۔ نماز کو مکمل کرنا، صفوں کو سیدھی کرنا، مل کر کھڑے ہو جانا، اسی سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور ہم نے آخر میں یہ حدیث سنی تھی جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، ضرور تم اپنی صفوں کو سیدھی کرو گے، نون تاکیدہ ثقیلہ کے ساتھ، ضرور، لام بھی تاکید کے لیے ہے، اتنے اہم بات ہے تبھی آپ اتنی تاکید لے کر آ رہے ہیں اپنے الفاظ میں، اپنے کلمات میں، تم ضرور اپنی صفوں کو سیدھی کرو گے، اور نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو پھیر دے گا، آپس میں تمہارے دل بھی پھر جائیں گے، چہرے بھی پھر جائیں گے، نفرتیں آ جائیں گی آپس میں، اگر تم نے صفیں نہیں ملائی۔ یہ بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ ہماری مسجدوں کا حال دیکھ لیجئے، ہماری نمازیوں کا حال دیکھ لیجئے، الا من رحم ربی، جس میں میرے رب کی مہربانی ہے وہ تو ان وعیدوں سے بچا ہوا ہے، ورنہ لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے، ہر آدمی اپنا کھڑا ہوا ہے اور عجیب انداز میں کھڑا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، راوی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسوی صفوفنا، آپ ہماری صفوں کو سیدھی کرتے تھے۔ یہ امام کے وظائف میں سے ہے، اس کے واجبات میں سے ہے، اس کے کام میں سے ہے۔ میں کچھ دیکھ رہا ہوں کچھ بھائی باتیں کر رہے ہیں، بالکل بات نہ کریں، جمعے کے دوران اگر آپ بات کریں گے تو آپ کا ثواب ضائع ہو جائے گا، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ جمعے کے دوران کسی تنکے سے، کسی دھاگے سے، کسی کنکری سے کھیلنا، ان تمام چیزوں سے جمعے کا جو ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کوئی پانی پی رہا ہے، نکال رہا ہے، آپ ادھر توجہ دیجئے، ان کی طرف نہ توجہ دیجئے، نہ ان سے کوئی بات کیجئے، نہ آپس میں کوئی بات کیجئے، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے اگر آپ جمعے کا جو ثواب چاہتے ہیں، ورنہ بڑا گناہ ہے جمعے میں خلل ڈالنا، اس سے خلل پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی جمعے کے لیے آئے اور امام خطبہ دے رہا ہے تو وہ مصافحہ بھی نہیں کرے، بس آ کے بیٹھ جائے، ہلکا سا سلام کرے، اپنے جو اس ارد گرد ہیں وہ سن لیں اور بس آرام سے بیٹھ جائے، بات بھی نہیں کرے، کوئی اشارہ بھی نہیں کرے۔ یہ نظام دیا اسلام نے ہمیں، یہی نظام کی برکت ہے کہ ہم اگر کروڑوں کی تعداد میں بھی ہوں، ہم لاکھوں کی تعداد میں حرم شریف میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے ہماری بچپن سے اس کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، الا یہ کہ چند جاہل لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا۔ ایک آواز ہوتی ہے اللہ اکبر، پوری دنیا حیران ہے، بڑے بڑے کافر حیران ہو کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یار ہمارے یہاں تو فٹ بال کے میچ ہوتے ہیں، اس سے بھی بہت کم تعداد ہوتی ہے، اور لڑ پڑتے ہیں اور لوگ مر جاتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں حرم شریف میں، ایک آواز آتی اللہ اکبر، سناٹا چھا جاتا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا نظام ہے؟ یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے۔ جمعے کے دن بھی اسی طرح ہماری تربیت ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہو، خطیب خطبہ دے رہا ہو تو کسی کے مجال نہیں کی بات کرے۔ اسلام نے یہ نظام دیا ہے، تربیت دی ہے،
تو اس نظام کو اپنائیے بھائیوں، اور اس میں خلل مت ڈالیے، خلل ڈال کے انسان گنہگار ہوتا ہے۔ تو کان یسوی صفوفنا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھی کرتے تھے، حتی کانما یسوی بها القداح، اس طرح سیدھی کرتے تھے صفوں کو جیسے کوئی اگر چاہے تو اس کے سیدھ سے اپنی تیر کو سیدھا کر لے، کاننا گویا کہ یسوی بها القداح، قداح کہتے ہیں جمع قدح وہو سہم، تیر کو کہتے ہیں، تیر جیسے سیدھا آپ اس پہ لگائیں صف پہ تو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، بالکل سیدھی صف ہوگی، اس طرح آپ سیدھا فرمائیں۔ مشکل یہ ہے آج ہم میں سے اگر کوئی امام بیچارہ کسی کو سیدھا کرے نا، سیدھے ہو جاؤ، تو بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں اور ایسے دین سے دور ہوتے ہیں اور اتنا کبر ہوتا ہے، کہتے ہیں نماز پڑھائے نماز پڑھائے، کبر کبر، وہ امام کو آرڈر کرتا ہے پیچھے 2 ٹکے کا انسان، کہتے ہیں آپ نماز پڑھاؤ، شروع کرو، ہم کو صفوں کو سیدھی کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ رب کائنات نے ان کے بارے میں بتا دیا، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق عمل کرو، ان کو عزت آ جاتی ہے، ہاں مجھے کہا، میں اتنا بڑا تاجر، اتنا بڑا سیٹھ، اتنا بڑا پڑھا لکھا پروفیسر، مجھے یہ سمجھاتا ہے، اس کو عزت آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے چل چل نماز پڑھا، امام کی عزت نہیں کرتا۔ تو اسی لیے بیچارے آج ہمارے امام صاحب بھی جلدی سے کہتے ہیں استو، ٹھیک ہو جاؤ، اللہ اکبر، نہیں، ان کو بھی توجہ دینی چاہیے، دیکھیں آپ ادھر آ جائیے، آپ مل جائیے، آپ پیچھے ہو جائیے، آپ آگے ہو جائیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آدمی رکھا ہوا تھا، لوگوں کو کہتے تھے پیچھے ٹھیک کراؤ صفوں کو، کیونکہ پیچھے تو امام نہیں جا سکتا تھا، پھر آواز دیتے ہاں صفیں سیدھی ہو گئی ہیں، مل گئے ہیں سب، تو پھر آپ تکبیر کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صفوں کو سیدھی کرتے تھے کہ بعض صحابہ تھک کر بیٹھ جاتے تھے، اتنا ٹائم لگاتے تھے، لوگوں کو کہتے یہ ٹھیک ہو جاؤ، سینے کو پیچھے کرو، آگے کرو۔ آپ سنیں گے کہ آپ اور کیا کرتے تھے، حتی رأى ان قد لا عنہ، یہاں تک کہ آپ نے دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ ہم کو اب عقل آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، ہماری تربیت ہو گئی ہے، ہم اب صفی سیدھی کریں گے، دیکھ لیا کہ اب لوگ، تو پھر آپ اتنی زیادہ اس پہ توجہ نہیں دیتے تھے، سووا استووا سووا صفوفکم اعتدلوا تراصوا، اس طرح الفاظ فرماتے اور پھر اقامت کہہ دیتے۔ پھر آپ ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے، ثم خرج یوما فقام، اور کھڑے ہو گئے اپنی جگہ پر، مصلی پر، تاکہ آپ اقامت کہیں، آپ تکبیر کہیں، کاد حتی کاد یکبر فرأى رجلا بادیا صدرہ، تو آپ نے کیا دیکھا، ایک آدمی آگے کھڑا ہے سینہ نکال کے، ایک آدمی سب سے تھوڑا آگے اپنا سینہ نکال کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ نظام ہے ہمارا، اسلام نے نظام دیا، ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بادشاہ، کوئی گدھا، صفی ایک صف میں کھڑے ہیں، کوئی تمیز نہیں ہے۔ یہی تو چیزیں ہیں بھائیو، اس کو دیکھ کر بہت سارے کالے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ہاں امریکہ میں، لندن میں، دیگر جگہوں پر ایسے ہوٹل ہیں، ایسے ریسٹورنٹ ہیں، کتا داخل ہو سکتا ہے، کالا انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ یہاں آتے ہیں، دیکھتے ہیں یار بڑے بڑے گورے چٹے عرب، اچھے بڑے منصب والے، آل خلیفہ کے، ہاں ایک صف میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، کہتے ہیں ہم تو وہاں پر اس طرح ایک ہی صف میں سب کھڑے ہیں، بادشاہ بھی اور گدھا بھی، حیران ہوتے ہیں۔ یہ نظام ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سارے انسان برابر ہیں، الا بالتقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین شخص وہ ہے، اللہ کے یہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ غریب ہو، جس کا تقوی زیادہ ہے وہ اللہ کے یہاں عزت دار ہے۔ اللہ اکبر، سب کھڑے ایک ہی صف میں، کوئی امتیاز نہیں۔ یہ ان کے ہاں ہوتا ہے، آگے صف میں آ جائیں جو بڑے سیٹھ ہیں، بڑی اچھے نسل کے ہیں، اور پیچھے رہیں، ارے کالے کو تو داخل بھی مت کرو، یہ تو دوسرا کلیسا میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہی چیز ہے ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی، یہ طبقات کی تقسیم نے
وہاں کے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا، اور وہ بہت سارے لوگ ان کے جو کافر ہیں، لیکن اس تفریق کو دیکھ کر کہ اگر ہاتھ لگ جائے تو اس کو جلا دو، اگر وہ اونچی ذات نیچی ذات کا لڑکے نے کسی سے شادی، اس کو قتل کر دو، یہ ابھی تک ہو رہا ہے۔ ایک پیالے میں پانی دونوں ایک ساتھ نہیں پی سکتے، اس دور میں بھی ہو رہا ہے، اور یہ امتیاز ہمارے یہاں نہیں۔ بلال کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جانتے ہو کیا کیا تھا ایک مرتبہ بلال نے؟ دو چھوٹے چھوٹے قصے سناتا ہوں آپ کو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، گورے چٹے، اصلی عربی، بہت بڑے بہادر، کسی زمانے میں ڈاکو تھے، کسی زمانے میں ڈاکو تھے، ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری اسلام کی بات سنی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پھر یہ رہبر بن گئے، رہزن سے رہبر بن گئے، بہت اچھے انسان بن گئے، دین کے دائی بن گئے۔ انسان ہے، کبھی ہو جاتی بھول چوک۔ ایک دن بلال کو کہہ دیا، یا ابن السودا، او بلال کالے عورت کے بیٹے۔ کیا کہا؟ او کالے عورت کے بیٹے، یعنی ان کو تانا کیا کہ تیری ماں تو کالی تھی۔ بلال روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آ گئے، کائنات کے امام کے پاس، فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول، یہ ابو ذر نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے، آپ کو غصہ آ گیا، میرے ہوتے ہوئے، میرے زمانے میں، میری تعلیم کے بعد بھی آپس میں تفریق کرتے ہو، کالے اور گورے کی تفریق کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ڈانٹا، سرزنش کی، اور فرمایا ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ تم ایک ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت موجود ہے، جہالت کی باتیں موجود ہیں، فرق کرتے ہو، نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے اندر بھی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی ہے، یہ جی گورا ہے تو یہ کالا ہے، بعض مسلمان، سب کو نہیں کہتا، یہ جی پنجابی ہے تو یہ جی پٹھان ہے، میں سید ہوں، میں فلانی، نہ، سب برابر ہیں۔ کلکم ابناء آدم و آدم من تراب۔ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا تھا، آخری خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوگو تم سب آدم کی اولاد ہو اور تم سب آپس میں برابر ہو، لا فرق لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سب آدم کے اولاد ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کس چیز سے تھے؟ مٹی سے بنے تھے۔ یہ نہیں کہ گورا سونے سے بنا ہو اور کالا مٹی سے بنا ہو، سب مٹی سے بنے ہیں، آدم مٹی سے بنے ہیں، یہ بھی آدم کی اولاد ہے، وہ بھی آدم کی اولاد ہے۔ بس مٹی کیونکہ کہاں پوری زمین سے مٹی لی گئی تھی، کوئی کالی تھی، کوئی جناب کسی رنگ کی تھی، کوئی کس رنگ کی تھی، تو وہ اثر وہاں اور اس علاقے کی وجہ سے اس کے جسم میں آ گیا ہے، ورنہ یہ آدم کا ہی خون ہے، آدم کی ہی نسل ہے۔ کس چیز پہ فخر کرتے ہو؟ ڈانٹا آپ نے۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فوراً احساس ہوا، آپ کو دکھ بھی ہوا کہ میں ملامت اندر سے ان کا ضمیر کر رہا تھا۔ گئے بلال کے پاس، بلال معاف کر دو، معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تمہارا دل دکھایا۔ بڑا دل دکھتا ہے بھائیوں، نہیں کرنا چاہیے، دل مت دکھائیں کسی کا، ناجائز۔ اور کیا کیا؟ اپنا سر، اپنا پورا سر، رخسار، اپنا چہرہ مٹی پر رکھ کر، مٹی پر بچھا کر، اور بلال سے کہا بلال آؤ، میں گورا، اور تم کو تانا دیا کالا پن ہونے کا، ماں کو تانا دیا، آؤ اس گورے کے سر پر، رخسار پر اپنے پاؤں رکھو، اس کے اندر سے غرور نکال دو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا میرے بھائی میں ایسے چہرے پر پاؤں نہیں رکھ سکتا جو چہرہ اللہ کو سجدہ کرتا ہو۔ اسلام نے بھائی بھائی بنایا، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، گورے ہوں کالے ہوں، سب بھائی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا نا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی عزت دی، اپنا مؤذن بنایا، اور سیدنا عمر جیسے بہادر انسان جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے، تھراتے تھے،
शैतान उनको देखकर रास्ता बदल देता था। जो सोचते थे ज़मीन पर रब उसको कुरान बना देता था। ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते, जानते क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बिलाल को? सैयदना बिलाल, ओ मेरे सरदार बिलाल। क्या कहते हैं भाइयों? मेरे सरदार बिलाल, तू मेरा सरदार है, मुझ कुरैशी का तू सरदार है बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनको एक मरतबा भेजा जब सैयदना खालिद बिन वलीद, आपको मालूम है सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, जो जिस जंग में घुस जाते थे वो अल्लाह के फضل करम से फतह से हमकिनार होती थी। बहुत बड़े बहादुर, बहुत बड़े बहादुर। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं इंशाअल्लाह अपने दुरूस के साथ खुतबा जुमे में इन तालीमात और अहकाम के बयान के साथ कोशिश करूँगा कभी सहाबा के वाक़यात, ईमान से भरपूर वाक़यात आपके सामने थोड़े थोड़े करके पेश किया करूँ। अल्लाह ताला बयान करना आसान फरमाए। तो भाइयों, जब खालिद बिन वलीद के बारे में उनको रिपोर्ट मिली कि कोई शिकायतें आई कि कुछ अशार कहे थे और कुछ खुशबू में वो अल्कोहल वो इस्तेमाल किया था, आपने भेजा बिलाल को, बिलाल मदीने से जाओ, जहाँ मार्का हो रहा है मुल्क शाम की तरफ, वहाँ जाके उनसे पूछो, अगर वो इकरार कर ले, ये काला जिसको आप कहते हैं मोटे भद्दे वाला, भद्दे भद्दे होंठ, भद्दे हाथ पांव, काला रंग, इसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी, इस कदर इज्जत दी। अल्लाह ने जिसको सैफुल्लाह कहा, जाओ उसके पास, उससे पूछो, अगर इकरार कर ले तो उसी की पगड़ी उतार कर उसका हाथ उसी से बांध दो। ये इस्लाम जिसको चाहे इज्जत दे, कोई फर्क नहीं। तुम हमारे भाई हो, जाके उसका हाथ बांध दिया। खालिद बिन वलीद का वहीं से अरेस्ट करके उनको ले आए मदीने में, मुकदमा चलता है। ये है इंसाफ और ये है निज़ाम। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आसमानों से जब मेराज करके तशरीफ़ लेकर आए, या गालिबन ख्वाब में जब अल्लाह ने आपको मेराज कराई, जिस्मानी तौर पे एक मरतबा कराई और ख्वाब में बेशुमार मरतबा आपको अल्लाह ताला ने मेराज कराई, तो आके कहते हैं बिलाल बिमा सबक़तनी फिल जन्नह, ओ बिलाल जन्नत में मुझसे आगे कैसे हो गए हो? मैं रात को जन्नत की सैर कर रहा था, मैं अपने आगे खड़ाओं की आवाज़ सुन रहा था, तुम्हारी आवाज़ चलने की आवाज़ मुझे आ रही थी। बिलाल बिमा सबक़तनी फिल जन्नह, मुझसे तुम आगे जन्नत में कैसे चले गए? आपने फरमाया अल्लाह के रसूल, जब भी, वजह ये है, जब भी मेरा वज़ू टूटता है मैं वज़ू फ़ौरन करता हूँ, वज़ू करने के बाद मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ। कहा यही वजह है कि इस कदर अल्लाह ताला ने तुमको मकाम दिया कि मेरे आगे तुम जन्नत में चल रहे हो। अल्लाह अकबर। ये है बिलाल, काले। इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं है भाइयों। हमें भी अपने दिल को पाक करना चाहिए और ये फ़र्क निकाल देना चाहिए छोटे बड़े का। अमीर गरीब सब इस्लाम के अंदर बराबर, इल्ला बित्तक़वा वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। हाँ, अल्लाह ताला ने अहले इल्म को दर्जात अता की हैं। तो आप सुनिए, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतखल्ललु सफ़्फ़ा मिन नाहियतिन इला नाहिया, सफ़ों में देखते थे कहाँ खला है, एक साइड से दूसरी साइड तक मिलाते थे। यमसहु सुदूरना, हमारे सीनों पे हाथ लगाते थे, आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ। व मनाकिबना, कंधों पे हाथ लगाते थे। व यक़ूलु ला तख्तलिफू फतख्तलिफ क़ुलूबुकुम, इख्तिलाफ मत करो वरना तुम्हारे दिल भी मुख्तलिफ हो जाएंगे। व कान यक़ूलु, और आप फरमाते थे, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला अस्सुफूफिल अव्वल, अल्लाह और उसके फरिश्ते पहली सफ़ वालों पर दुरूद भेजते हैं, पहली सफ़ वालों पर दुरूद भेजते हैं। पहले सफ़ में आके खड़े हो जाओ, अच्छी तरह खड़े हो जाओ। और सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़ीमुस सुफ़ूफ़, सफ़ों को सीधी करो, ठीक करो। वहादु बैनल मनाकिबी, और अपने कंधों को दूसरे भाई के कंधे के बराबर रखो, आगे पीछे ना हो।
وسد الخلل، یہ ایک ایسی چیز ہے نبی کا یہ فرمان جس پہ آج بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں. سد الخلل، تمہارے اور بھائی کے درمیان جو خلل، تم ادھر کھڑے ہو، تمہارا بھائی تم سے ایک بالش الگ کھڑا ہے، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سد الخلل، بیچ میں یہ خلا ہے اس کو پر کر دو. سد مانے پور کر دینا ہے، بھر دینا ہے. سد الخلل، یہ میرے الفاظ نہیں، اللہ کی قسم یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اور یہ آپ کے بھی اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پھر آپ نے فرمایا لینوا بین ولینوا بأیدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے سامنے نرم ہو جاؤ، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. اگر تمہارا بھائی تم کہتا تھوڑا ادھر آ جاؤ، تھوڑا ادھر آ جائیے، آپ آگے ہو جائیے، پیچھے ہو جائیے، نہیں اپنے آپ کو کھینچ مت لیجیے، سختی مت کیجیے، بلکہ اس کی بات مانتے ہوئے اس کے نرم ہو کر اس کے پاس آ جائیے. جیسے آپ کو کھڑا کر رہا ہے اسے ہو جائیے. لینو، نرم ہو جاؤ. بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا الْفُرُجَاتِ، یہ فرجہ یعنی خالی جگہ صف میں مت چھوڑو. بھائیو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، کافی جگہ ہے، تھوڑا تھوڑا ہل جل کر لیجئے. ساتھی کھڑے ہیں، ہاں دیکھیے ماشاءاللہ. آپ بھی آگے جائیے، آگے آپ ادھر آ جائیے، تھوڑا جگہ بنائیے. آپ لوگ بھی آ جائیے نا تھوڑا. آپ ادھر جگہ ہو گئی، اگر آپ نہیں ہلیں گے تو کیسے جگہ آگے ہوگی، پیچھے جگہ کیسے ہوگی. آگے آ جائیے، جزاک اللہ خیر. آپ لوگ آگے آ جائیے. اور فرمایا وَلَا تَذِرُوا الْفُرُجَاتِ لِلشَّيْطَانِ، یہ جو خالی جگہ ہے یہ شیطان کے لیے، اس کو مت چھوڑو. وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا، اب سنیے نبی کی دعا سنیے. پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا نماز سے پہلے تشریح کروں گا. آپ فرماتے ہیں وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، اے اللہ میرے امتیوں میں سے جو بھی نماز میں صف کو ملائے تو اس کو ملا کے رکھ، اس کے بچوں سے، اس کی بیوی سے، اس کے خاندان سے، اس کے رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھ، اس کے اچھے کاموں سے، اس کے معاملات سے. بڑی اچھی دعا. اے اللہ، کائنات کا امام محمد مصطفیٰ دعا کر رہا ہے ایسے نمازیوں کو جو نماز میں ملتے ہیں اور صف کو پر کرتے ہیں. ومن وصل صفا، صف کو ملاتے ہیں، اللہ تو ان کو ملا کے رکھ. اور آگے بد دعا بھی کر رہے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں، اہم معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، دین کا اہم ستون ہے. آپ فرماتے ہیں ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اے اللہ جو صف کو کاٹے تو اس کو کاٹ کے رکھ دے. یہ بد دعا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ آج کیوں کٹے ہوئے ہیں ہم، کیوں جدا جدا ہیں؟ نبی کی بد دعائیں لگ رہی ہیں دن رات ہم کو. نبی کائنات نے کہا مل کر کھڑے ہو جاؤ، تم مل کے رہو گے. اللہ ان کو ملا کے رکھ اور آپس میں جدا مت ہو. ہم جدا ہو کے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کی بد دعا بھی پھر کاٹ کے رکھ دے ان کو. اے اللہ بھائیو اس بد دعا سے بچو. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچائیے، بیچ میں خلا مت چھوڑیے. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی، یہ روایت ابو داؤد کی ہے صحیح سند کے ساتھ جو میں نے آپ کو بیان کی ہے. صحیح سند کی روایت ہے اور ابو داؤد میں ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رصوا صفوفکم، بالکل مل کر کھڑے ہو جاؤ. وقاربوا بینہا، قریب قریب رہو، پیچھے والی سب بہت دور نہ کھڑے ہو، قریب کھڑی ہو. وحاذوا بین الاعناق، گردنیں بھی ایک ساتھ محاذہ ہوں، ایک ہی لائن میں. فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لأری الشیطان، میں شیطان کو دیکھتا ہوں. شیطان کو آپ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھ میں یہ طاقت رکھی تھی، آپ دیکھ لیتے تھے، ہم نہیں دیکھ سکتے. انی لأری الشیطان یدخل من خلل الصف، شیطان کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیے شیطان قرآن پاک میں ذکر آیا ہے اس کے آنے کا کہ وہ
میں آؤں گا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، لیکن نیچے سے نہیں آؤں گا۔ نیچے آنا ہوتا تو آدم کو سجدہ کرتا، اس نے سجدہ ہی نہیں کیا، اسی وجہ سے وہ جھکنا نہیں چاہتا ہے، وہ ایسا متکبر ہے، جھکنا نہیں چاہتا ہے۔ تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ آپ کے جو آپ کھڑے ہیں، آپ کا بھائی ادھر کھڑا ہے اور بیچ میں آپ نے جو جگہ چھوڑی وہاں سے آتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور ہم نے جگہ چھوڑ کے رکھی، پوری جگہ لائن بنا کے رکھی، آ جاؤ، آؤ، ہم کو ہمارے نماز کو بھی خراب کرو۔ اسی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کچھ ہوش ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں ہیں۔ نماز جب سلام پھرتے ہیں تو یاد آتا ہے یار میں تو نماز میں تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، سارا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ شیطان کے لیے راہیں چھوڑی ہوئی ہیں۔ بھائی یہ راہیں بند کرنی ہوں گی۔ اور بعض لوگوں کو ایک ملاحظہ کیا ہے، کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، اپنے پاؤں کو، اپنے دو پاؤں کو جو ہے ایسے کھڑے کرتے ہیں کہ بالکل ملا کے، وہ دوسرے کے ساتھ ملانا چاہیے، وہ اپنے پاؤں کے ساتھ ہی ملا لیتا ہے بیچارہ، بالکل چھوٹا کر کے۔ اور جب بیٹھتا ہے تو کیوں جسم کولا ہے، وہ جگہ زیادہ لیتی ہے تو پھر لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ نہیں، اپنے جسم جتنا جگہ کھولیے، آپ کے پاؤں، آپ کا جسم اتنی جگہ تقریباً اتنا کھولیے، بیچ میں اتنا خلا رکھیے، یا اپنے نیچے سے شیطان نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا نیچے آپ سے۔ ہاں اتنا کھول دیجئے، اپنے بھائی کے ساتھ ملائیے۔ بعض لوگ ملاتے نہیں ہیں، اگر کسی کے ساتھ ملا اس کو کرنٹ لگ جاتا ہے، کرنٹ لگتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، پاؤں لگا ایسے اچھل کے پیچھے ہو جاتا ہے، پھر پیچھے کر لیتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ ملائیے، نہیں ملاتا چھوڑ دیجئے، اپنی نماز بھی مت خراب کیجئے، اس کی بھی نہیں خراب کیجئے۔ وہ کہ اس کو معلوم نہیں، جاہل ہے، جاہل ہے۔ اب اس کو بعد میں کہیے بھائیو نبی نے ایسا ایسا فرمایا ہے، پاؤں ملانا چاہیے، کندھے سے کندھا ملانا، حدیث ہے۔ میں کسی تفرقے کی اور مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کر رہا ہوں، جس کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے۔ تو اس طرح جب کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ مل جائیں گے۔ اور ملانا جانتے کیا ہے؟ پیچھے سے آپ کے ٹخنے ملنے چاہیے، سامنے کے، کیونکہ کسی کے پاؤں بڑا ہوتا ہے، کسی کا پاؤں چھوٹا ہوتا ہے۔ بعض لوگ آگے سے ملا لیتے ہیں، چھنگلی چھنگلی ملا لیتے ہیں، اس کو چھنگلی بولتے ہیں نا، چھوٹی انگلی کو، اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو پیچھے سے ٹخنا نہیں ملتا۔ وہ کسی کا پاؤں بڑا ہے، وہ آگے سے نکل جائے نہ ملے، پیچھے سے آپ کے ٹخنے سے ٹخنا ملنا چاہیے۔ کان احدنا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ ومنکبہ بمنکب صاحبہ۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب ہم نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تم کو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں، انی لا اراکم من وراء ظہری، میں پیچھے سے دیکھتا ہوں، صفیں سیدھی کرو۔ تو کہتے ہیں ہم ایسے ملتے تھے، اپنے ٹخنا جو ایک گول سی ہڈی آپ کے ادھر نکلی ہوئی ہے نا، اس کو ہم دوسرے کے ساتھ ملاتے تھے۔ یہ ملنا چاہیے، یہ نماز میں ملانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لأری الشیطان یدخل من خلل الصف، یہ جو خلل رہ جاتی یہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے، کأنما حذف، کأنما الحذف، الحذف کہتے ہیں بھائیو غنم سود صغار تکون فی الیمن، تکون بالیمن۔ حذف ایک ایسی بکری کے بچے کو کہتے ہیں، بکری کو جو کالے رنگ کی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹے قد کی، یمن میں ہوتی ہے یہ وہ چھوٹی بکری۔ یہ اس طرح شیطان چھوٹی بکری کی شکل اختیار کر کے آ جاتا ہے اور اندر آ جاتا ہے اور پھر نماز کو ہمارا خراب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، ایک دو چھوٹے چھوٹے اہم مسئلے ہیں، اسی سے صفوں سے متعلق اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص نماز میں آیا، سب امام بھی کھڑے ہیں، لوگ بھی کھڑے ہیں، بیچ کوئی جگہ نہیں ہے، پیچھے کوئی جگہ نہیں ہے، تو کیا کرے؟ آگے سے کسی کو کھینچے، یعنی پیچھے اب صف میں صف خالی ہے اور آگے والی صف فل ہے، تو کیا پیچھے سے کسی کو کھینچے؟ نہیں، اس کو نہیں کھینچے۔ اگر آگے جگہ ہے تو آگے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اور اگر جگہ نہیں ہے تو اکیلا کھڑا ہو جائے، اگر جگہ نہیں ہے تو اکیلا کھڑا ہو جائے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، اکیلے آدمی کی صف کے پیچھے اکیلی نماز نہیں ہے۔ اور آپ نے وَأَمَرَ الرَّجُلَ الَّذِي صَلَّى وَحْدَهُ بِأَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، جس نے اکیلی ایک مرتبہ نماز پڑھی تھی اور آگے جگہ تھی تو آپ نے کہا نماز دہراؤ، لیکن
وأما حين لا يجد المصلي فرجة في الصف المقدم بحيث يكون الصف الذي أمامه مكتملا ولا يجد أحدا يصلي معه في الصف، اور کوئی آدمی بھی نہیں اس کے ساتھ پڑھنے کے لیے، آگے بھی جگہ فل ہے، تو پھر وہ فإنه في هذه الحالة يصلي وحده وتصح صلاته، آگے بھی کوئی نہیں ہے، کوئی آدمی بھی وضو کر کے اب نہیں آ رہا ہے، اکیلے ہی ہے، تو اکیلا کھڑا ہو جائے، اکیلا کھڑا ہو جائے، اب اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آگے جگہ ہے اور یہ اکیلا ادھر سستی کر کے آگے نہیں جاتا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو نماز دہرانے کا حکم دیا تھا۔ ترمذی شریف میں ہے یہ روایت، اور اس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، صحیح روایت ہے۔ اکیلا جب آگے بھی جگہ ہے اور یہ اکیلے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دہرانی چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر گئے، انہوں نے کہا آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، بس یہ آخری روایت سنتے بات ختم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے گھر آئیے اور ہمارے گھر میں کوئی خاص جگہ بنا دیجیے کہ ہم وہاں نماز پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے ان کو کھانا پکایا، کھلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی، عزت کی، مہمان نوازی کی۔ ابو طلحہ کا یہ گھر تھا، فی بیت ابی طلحہ۔ تو پھر آپ نے کہا بتاؤ جگہ کہاں ہے، میں نماز پڑھ دوں، میں نماز پڑھ دوں۔ انہوں نے کہا یہ جگہ ہے۔ وہاں ایک چٹائی، کالی سی چٹائی تھی، اس کو تھوڑا انہوں نے پانی سے صاف کیا، آپ وہاں کھڑے ہو گئے۔ صلی فی بیت ابی طلحہ وجعل انس ابن مالک والیتیم خلفہ، آپ نے انس بن مالک اور ایک چھوٹا بچہ، ایک اور بچہ تھا، دونوں کو پیچھے کھڑا کر دیا، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اور وَأُمُّ سُلَيْم خَلْفَهُمَا، اور جو انس کی والدہ تھیں ام سلیم، وہ دونوں بچوں کے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ عورت اگر اکیلی ہے تو وہ پیچھے اکیلی صف میں کھڑی ہو سکتی ہے، وہ اکیلی کھڑی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ عورت بچوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ عورت کے لیے پیچھے صف ہے، بچوں کے بھی پیچھے کھڑی ہوگی، مردوں کے بعد کھڑی ہوگی، اور مرد اور بچے جو 7 سال کے بچے ہیں وہ مردوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَالْيَتِيمُ هَا هُنَا مَنْ لَمْ يَصِلْ سِنَّ الْبُلُوغ، وہ چھوٹا بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ وَقَدْ صَلَّى هُوَ وَأَنَس ابن مالک فی صف واحد خلف النبی، اس بچے نے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی صف میں نماز پڑھی۔ یہ نہیں کہ چھوٹے بچے کو پیچھے کر دیا، نبی نے انس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا، نہیں، بچہ اور وہ انس دونوں نبی کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے مرد جو ہیں، چاہے بچے ہوں چاہے بڑے، صف میں کھڑے ہوں گے، اور ان کے پیچھے والی صف میں عورت کھڑی ہوگی۔ ایک چیز ہم نے ملاحظہ کیا ہے اور اکثر ہم اپنی مسجدوں میں دیکھتے ہیں، عربی عورتیں بھی، اللہ ہدایت عطا فرمائے، رمضان میں بھی ایک ٹولی اپنے رشتہ دار یہاں کھڑی ہیں، دوسری ادھر کھڑی ہے، سب الگ الگ کھڑی ہوتی ہیں، نہیں، جو ان کی مسجد ہے اس میں ان کے لیے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، اگر بیچ میں حاجز نہیں ہے مردوں سے تو ان کا پہلا صف شر ہے، لیکن اگر حاجز موجود ہے تو ان کا پہلا صف خیر والا ہے، اور پہلے صف میں عورتوں کو مل کر، جیسے مرد کھڑے ہوتے ہیں آپس میں مل کے کھڑے ہونا چاہیے، ٹخنے سے ٹخنا ملا کر آپس میں مل کر پہلے صف کو پہلی پوری کریں۔ یہ نہیں کہ پہلی صف یہاں پر ہے، 5 عورتیں ادھر کھڑی ہیں، 10 ادھر کھڑی ہیں، بیچ میں خلا ہے، الٹی سیدھی ایک عجیب سی حالت ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ اپنی مسجد میں نے جہاں نماز پڑھاتا ہوں لوگوں کو، عورتوں کو اس پر تنبیہ بھی کی ہے، تو آپ بھی اپنی عورتوں کو، ہماری بہنیں جو سنتی ہیں، اسی طرح پہلی صف کو مکمل کر کے کھڑی ہوں، مل کر کھڑی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو پھر دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر، عظیم پیغمبر، سب سے اعلیٰ اور عرفہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود نازل فرما اور سلام نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائیو، ایک بات بتا دوں، جو بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 درود نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ کو اپنے پیارے حبیب سے اتنا پیار ہے۔ اسی لیے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں کتنا آپ پر درود پڑھوں؟ آپ نے کہا تم جتنا پڑھو تمہارے لیے بہتر۔ اس نے کہا میں 1/4 حصہ درود پڑھوں گا، باقی دعا مانگوں گا۔
آپ نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر تو زیادہ درود پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کہا میں آدھا، پھر کہا کہ 2/3 2/3. آپ نے کہا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے تیرے لیے بہتر. اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا، کوئی دعا نہیں مانگوں گا. آپ نے فرمایا اذن تُخْفَى هَمُّكَ وَتُغْفَرْ لَكَ ذَنبُكَ، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تیرے ہم اور غم اور مشکلیں اور پریشانیاں سب دور کر دے گا. درود کی بڑی برکت ہے بھائیوں، بڑی برکت ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو موحد اور مسلمان سچے لوگ ہیں وہ جب درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا ان پر رحم فرماتے ہیں اور اتنے ان سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے دنیا میں جو گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس گناہوں کی وجہ سے ہمارے پر ہم اور غم اور پریشانی آتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے گناہ کیونکہ معاف ہوتے ہیں پھر عذاب نہیں کرتا. اسی لیے کثرت کے ساتھ جب بھی ٹائم ملے، جتنا ملے آپ کو کوشش کریں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں. لیکن وہ درود جو حدیث سے ثابت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخرہ، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، وہ پڑھیے. اپنی طرف سے بناسپتی درود، جعلی درود، میڈ ان پاکستان، میڈ ان انڈیا، میڈ ان بنگلہ دیش، میڈ ان افغانستان درود نہیں، میڈ ان مکہ اور مدینہ حدیث میں جو ثابت ہے وہ درود پڑھیے. اپنی طرف سے درود تاج، درود لکھی، درود ہزاری، درود پتہ نہیں کون کون سے نام بنائے ہوئے ہیں. سمیتم انتم و آباؤکم سمیتموہا، یہ اب تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نام رکھے ہیں. اللہ نے ما انزل اللہ بہا من سلطان، وہ اعلیٰ درود مت پڑھیے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بتایا ہے وہ پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ساداتنا في الدين، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق مليكنا وولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وفقهم بتوفيقك واجعل عملهم في رضاك واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.